من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظیم۔ یہ فساد فی الارض کے متعلق احکامات کا بیان چلا آ رہا ہے۔ فساد فی الارض کی سب سے بدترین مثال قتل ناحق ہے، کسی انسان کا ناحق قتل کر دینا۔ اور اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ بیان کیا تھا کہ اس میں سے ایک بیٹے نے قابیل نے ظلم اور تعدی کرتے ہوئے اپنے بھائی کو ظلماً قتل کر دیا، اور پھر اس کے بعد یہی بیماریاں جو ہیں بنی اسرائیل کے اندر بھی سرایت کر گئی، اور بنی اسرائیل کے اندر بھی یہ معمول تھا کہ قتل ناحق ان کے اندر ایک معمول بنا ہوا تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل کر دیتے تھے، یہاں تک ان بدبختوں کے ہاتھ نہیں رکے کہ اللہ کی مقدس ہستیاں یعنی انبیاء علیہم السلام کو بھی انہوں نے شہید کیا۔ تو یہ فساد فی الارض کی سب سے بدترین مثال ہے، قتل ناحق۔ اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ بتایا تھا کہ بنی اسرائیل کے اوپر ہم نے یہ لکھ دیا تھا اور یہ ان کو یہ حکم دیا تھا کہ آپ نے ناحق کسی کو قتل نہیں کرنا۔ ہاں، قتل کی ایک صورت تو یہ ہے کہ فساد فی الارض کا مرتکب اگر کوئی ہے تو اس کو قتل کیا جا سکتا ہے، یا کسی نے کسی کو قتل کیا ہے تو قصاصاً پھر اس کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ ان دو صورتوں کے علاوہ باقی کسی کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، اور اگر کسی نے ایسا کیا تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، سارے لوگوں کو قتل کیا، اور اگر کسی نے کسی ایک آدمی کی جان بچائی تو اس نے گویا پورے انسانوں کی جان بچائی۔ اور پھر آگے اللہ نے یہ بھی بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف اپنے نبیوں کو بھیجا واضح احکامات دے کر، دے کر، دلائل سے مراد احکامات ہیں، معجزات ہیں، وہ دے کر بھیجا، تو ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے گزرے کہ جنہوں نے جو ہے اسراف کیا اور انبیاء کی بات کو نہیں مانا، وہ اسراف کے مرتکب ہوئے، تعدی کے مرتکب ہوئے، حد معتدل سے وہ نکل گئے۔ اب یہ جو آج کی آیت ہے، یہ آیت نمبر 37 ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فساد فی الارض یعنی ملک کے اندر فساد کرنے کی ایک اور صورت کو بیان فرمایا ہے۔ وہ صورت ڈکیتی کی، بغاوت کی، راہزنی کی صورت، اور آگے جو چوری کی صورت بھی ہے اس میں وہ اگلی آیت میں انشاءاللہ آئے گا، اس سے آگے جو ہے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، اس میں چور کی جو سزا ہے اس کے متعلق ہے، اور یہاں ڈاکو اور باغی اس کے متعلق احکامات اور ان کی سزاؤں کا ذکر ہے۔ چوری اور ڈاکے میں فرق ہے۔ چوری جو ہے کسی کا مال چھپکے سے جو ہے چوری کر لینا، یہ انفرادی طور پر ہوتا ہے، اجتماعی طور پر نہیں ہوتا۔ اکثر و بیشتر یہ انفرادی طور پر ہوتا ہے، کوئی بندہ جا کر چوری چھپکے سے کسی کا مال اٹھا کر لے جائے تو اس کو چوری کہتے ہیں۔ اور ڈاکہ اور ڈکیتی جو ہے یہ انفرادی طور پر نہیں ہوتا، بلکہ ایک جتھے کی صورت میں، ایک جماعت کی شکل میں اور ساز و سامان کے ساتھ بالکل منظم تیاری کے ساتھ جو ہے یہ پوری اپنی یعنی تیاری کے ساتھ یہ حملہ کرتے ہیں، اور کسی کا مال لوٹ لیا، کسی کی عزت و آبرو پہ ہاتھ ڈالا، ٹھیک ہے، کسی کو قتل کر دیا، تو یہ ساری صورتیں پھر پیش آتی ہیں۔ تو اب چونکہ جو یہ ڈکیتی والی صورت ہے، یہ چونکہ بدترین مثال ہے فساد فی الارض کی، تو اس کی سزا بھی انتہائی سخت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے قرآن کے اندر بیان کی ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں کہ قرآن کریم کے اندر جو ہے حدود کا بیان انتہائی مختصر ہے، تعزیرات کا بیان بڑا وسیع ہے، اس کے متعلق بہت سارے احکامات ہیں۔ حدود جو ہے وہ بہت ہی مختصر ہے اس کے بیان، اور حدود کے متعلق حدود کن سزاؤں پر ہوتا ہے؟ شراب نوشی، زنا، حد قذف، ارتداد، بغاوت، چوری، یہ وہ چیزیں ہیں جن کے اوپر حدود یعنی کہ جاری ہوتی ہیں، اور ان میں بالکل کمی کرنے کی نبی کو بھی اختیار نہیں ہوتا، کسی کو اختیار نہیں ہے، ان کے اندر کمی پیشی نہیں کر سکتے۔ جو اللہ کا حکم ہے تو وہ پورا کیا جائے گا۔ اب چور کو یعنی کہ مثال کے طور پہ زانی ہے تو اس کی جو سزا قرآن نے بتا دی ہے وہی سزا اس کو ملے گی، ٹھیک ہے۔ ڈاکو ہے تو اس کو جو سزا قرآن میں بتا دی ہے وہی اس کو ملے گی۔ اب اسی طرح یعنی کہ شراب پی ہے تو اس کی جو سزا قرآن میں ہے وہی اس کو ملے گی، اور کسی کے اوپر یعنی تہمت لگائی ہے تو جو قرآن میں اس کی سزا ہے وہ تہمت کی سزا اس کو ملے گی۔ اور دوسری جو صورت ہے، اسلام نے جو ہے جرائم کی نوعیت کے اعتبار سے 3 سزائیں مقرر کی ہیں، جرائم کے نوعیت کے اعتبار سے 3 سزائیں ہیں۔ ان میں پہلی صورت جو ہے وہ حدود کی ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری صورت جو وہ قصاص کی ہے، تیسری صورت جو ہے تعزیرات کی ہے۔ حدود اور قصاص کے اندر بالکل کمپرومائز نہیں ہو سکتا، اس کے اندر کوئی کمی پیشی نہیں ہو سکتی۔ حدود کی تو جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ اس میں جو ہے شراب نوشی ہے، زنا ہے، ٹھیک ہے، ارتداد ہے، بغاوت ہے، ڈاکو، چوری، ڈکیتیاں ہیں، یہ چیزیں شامل ہیں۔
اور دوسری صورت جو ہے قصاص کی ہے۔ قصاص میں جو ہے اگر انسان کی جان کو تلف کیا یا اس کو کوئی اور نقصان پہنچایا، یا تو انسان کو جان سے مار دیا تو پھر قصاصاً اس بندے کو بھی قتل کیا جائے گا، یا اس نے جان سے تو نہیں مارا، کسی کی آنکھ پھوڑ دی تو اس کی بھی آنکھ پھوڑی جائے گی، یا کسی کا کان کاٹا تو اس کا بھی کان کاٹا جائے گا، کسی کا ہاتھ توڑا ہے تو اس کا بھی ہاتھ توڑا جائے گا، کسی کا دان توڑا ہے تو اس کا بھی دان توڑا جائے گا، یہاں تک کہ والجروح قصاص، اگر زخم لگایا تو اس کو بھی زخم لگایا جائے گا، یعنی برابری کے طور پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں مظلوم کی انتہائی رعایت رکھی ہے۔ اور جو تیسری صورت تعزیرات کی، تو اس کا چونکہ بیان بڑا وسیع ہے، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلامی حاکم اور حکمران اس کا یعنی کہ سپرد کیا ہے کہ یہ اس کی ثوابدید پر ہے، وہ جو بھی سزا یعنی تعزیر کے طور پر دینا چاہے یہ اس کی ثوابدید پر ہے، وہ سخت سے سخت سزا دینا چاہے اسے کوئی نہیں روک سکتا، اس کو شریعت میں اجازت ہے۔ تو بہرحال یہاں پہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ احکامات بیان کیے اس آیت کے اندر، یہ چوری کے متعلق نہیں، ڈکیتی کے متعلق ہیں کہ جماعت کی شکل میں، جتھے کی شکل میں، اور پھر اس میں یہ بھی یاد رکھیں کہ جب ڈاکہ مارا، ڈکیتی کے اعتبار سے وہ گئے، تو اس میں جو ہے ان کو تقریباً 3 صورتیں پیش آ سکتی ہیں۔ پہلی صورت یہ کہ ان کو مال حاصل نہیں ہوا، اب وہاں جب گئے تو آگے سے مزاحمت کا سامنا ہوا، اور انہوں نے مزاحمت کے دوران جو ہے جہاں پہ یہ ڈکیتی کرنے گئے تھے اس بندے کو مار دیا، پہلی صورت۔ دوسری صورت یہ ہے کہ بندے کو بھی مارا اور مال بھی لے لیا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ بندے کو نہیں مارا، صرف مال لوٹ کر لے کر چلے گئے، ٹھیک ہے۔ اب یہ 3 صورتیں ہیں، تو ان تینوں صورتوں کی سزائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر دی۔ فرمایا کہ انما جزاء الذین، بے شک سزا ان لوگوں کی، یحاربون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتے ہیں۔ اب یہاں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن اللہ کے ساتھ جنگ کرنا اس کا کیا معنی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کس کی جرأت جنگ کر سکتا ہے؟ تو یہاں یہ جو مجازن ہے، اصل میں اس میں آگے جو ہے ایک جملہ معذوف ہے، وہ یہ ہے کہ یحاربون اولیاء اللہ، جس نے اللہ کے ولیوں کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ولیوں کے ساتھ جنگ یعنی کہ جنگ کی، تو اس نے گویا اللہ کے ساتھ جنگ کی۔ جیسے قرآن میں پیچھے ہم پڑھ کے آ چکے ہیں منافقین کے متعلق کہ یخادعون اللہ، ٹھیک ہے، وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے۔ تو دھوکے سے مراد یہ ہے کہ ایمان والوں کو دھوکے میں ڈالنا چاہتے ہیں، ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، تو وہاں بھی اللہ نے نسبت اپنی طرف کی کہ جو مجھے دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ اب اللہ نے دوسری جگہ فرمایا کہ وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، مجھے قرضہ دو۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ورع الورع ہیں، اللہ تو بے پرواہ ہیں، اللہ تو غنی ہے، اللہ کو ہمارے قرضے کی کیا ضرورت؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میرے کو قرضہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ میرے بندوں کو کھلاؤ، میرے جو محتاج بندے، غریب بندے، ان کو کھلایا جائے۔ تو یہ مجازی معنی ہوتے ہیں، یہاں پہ حقیقی معنی مراد نہیں ہوتا۔ اسی طرح سود کے متعلق پیچھے ہم سورہ بقرہ کے اندر پڑھ کے آ چکے ہیں کہ وہاں اللہ نے فرمایا کہ جو سود سے باز نہیں آتا تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو یہاں بھی مجازی معنی ہے۔ اب حدیث کے اندر آتا ہے، اگر معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو وصیت کی کہ معاذ، ریاکاری جو ہے یہ شرک ہے، عملی شرک ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من آذى ولیا فقد بارز بالحرب، کہ جس نے میرے ولی کو یعنی کہ اذیت پہنچائی تو اس نے مجھے یعنی کہ لڑائی کا چیلنج دیا۔ اللہ فرماتے ہیں جس نے میرے کسی ولی کو تکلیف پہنچائی تو اس نے اللہ کو یعنی کہ لڑائی کا، جنگ کا چیلنج کیا۔ تو وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجازی معنی مراد ہے، یہاں بھی اس حدیث میں بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی ولی کو یعنی کہ نقصان پہنچانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی انتہائی ناراضگی کا سبب ہے۔ تو یہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے یعنی کہ یہ جرائم کیے، بغاوت کی، اب جو اللہ اور اس کے رسول اور اس کے اللہ کے دوست ہیں جو وہ زمین کے اندر جو ہے اصلاح کا پہلو اور اصلاح قائم کرنا چاہتے ہیں، اور یہ باغی لوگ اور یہ ڈاکو لوگ جو ہیں زمین کے اندر فساد پہ برپا کرتے ہیں، ملک کے اندر فساد برپا کرنا چاہتے ہیں، تو اب ان کا کلہ مکلہ کرنا جو ہے انتہائی ضروری ہے۔ فرمایا کہ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ، وہ کوشش کرتے ہیں زمین کے اندر فساداً، فساد کی۔ اب ان کی سزا أَن يُقَتَّلُوا، اگر ڈاکو نے جو ہے پوری جماعت کی شکل میں گئے، اسلحہ اور ساز و سامان کے ساتھ پوری اپنی حفاظت کا بندوبست بھی کیا، اب آگے گئے اور آگے جا کر انہوں نے جب دیکھا کہ بھئی مزاحمت کا سامنا ہے تو مزاحمت کے دوران جو ہے انہوں نے بندے کو قتل کیا اور وہاں سے رفو چکر ہو گئے، مال نہیں لوٹا، صرف بندے کو قتل کر دیا، گولی مار دی اور وہاں سے بھاگتے بنے۔ اب جیسے آج کل ہمارے ہاں یہ معمول بنا ہوا ہے، اب موبائل کے لیے جو ہے کسی کو کہا کہ موبائل دو، آگے سے اس نے مزاحمت کی، اس کو گولی مار کے بھاگ گئے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دکان پہ جو ایک پٹھان بیچارے کو مار دیا تھا، ٹھیک ہے، مار کے بھاگ گئے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ صورت آئی، تو اب اس کی سزا یہ ہے کہ ان تمام، اب اس میں مثال کے طور پہ 10 افراد شامل ہیں، جماعت کے اندر 20 افراد شامل ہیں، تو وہ 20 کے 20 جو ہیں قتل ہوں گے،
ان 20 کے 20 افراد کو قتل کیا جائے گا، ٹھیک ہے، یہ یعنی کہ ایک ہی حکم میں ہوں گے۔ تو اب دوسری صورت او یصلبوا، وہاں ڈاکو ڈکیتی کی اور ڈاکے کی نیت سے گئے، اب جہاں وہاں مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا تو وہاں ہوا یہ کہ انہوں نے بندے کو بھی قتل کر لیا اور ساتھ میں مال بھی لے کے اڑ گئے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اب ان کی سزا یہ ہے کہ یصلبوا، ان کو سولی پر چڑھایا جائے گا۔ اب سولی پر چڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو حاکم وقت جو ہے وہ تعزیر کے طور پر ان کو سر عام، یا جیسے یعنی کہ وہ اس کی ثوابدید پر جیسے وہ سزا دینا چاہے وہ سر عام ان کو سولی پر چڑھائے گا، ٹھیک ہے۔ سولی پر چڑھانے کے بعد اس کے بعد نیزوں کے ساتھ ان کو مارا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ سولی پہ چڑھانے کے بعد نیزوں کے ساتھ ان کو قتل کیا جائے گا، ختم کیا جائے گا، اور پھر 3 دن 4 دن تک وہیں یعنی کہ سولی پہ یہ لٹکا رہے گا تاکہ لوگوں کو اس کی عبرت حاصل ہو۔ اور تیسری صورت او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، ڈکیتی کی لیکن کسی کو مارا بھی نہیں، قتل بھی نہیں کیا، ٹھیک ہے، قتل بھی نہیں کیا، اور وہاں سے مال لے کے نکل گیا، رفو چکر ہو گیا، مال لے کے بھاگ گیا۔ تو فرمایا کہ اب اس سے مال برآمد ہو گیا، مال برآمد ہونے کے بعد اب اس کا ہاتھ بھی کٹے گا اور ایک پاؤں اور ایک ہاتھ کٹے گا مخالف، یعنی دایاں پاؤں کٹے گا تو بایاں پیر کٹے گا، اور اگر بایاں پیر ہے تو بایاں ہاتھ کٹے گا، دایاں ہاتھ کٹے گا۔ تو مخالف سمت سے یعنی کہ ایک ہاتھ اور ایک پاؤں یہ اس کے کاٹے جائیں گے۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ او ينفوا من الارض، یا اس نے جو ہے وہاں پہ گیا ڈاکہ کی نیت سے گیا، اب وہاں پہ مزاحمت کا سامنا ہوا، نہ تو کسی کو قتل کر سکا نہ وہاں سے مال لے کے فرار ہوا، بلکہ ویسے ہی یعنی آگے سے لوگ اس کو جہاں ڈاکہ مارنے گیا تھا لوگ آگے یعنی تیاری کر کے کہ بھائی یہاں ڈاکہ پڑنے والا، تو انہوں نے آگے سے تیاری کر لی، اسلحہ وغیرہ نکال لیا اور فائرنگ وغیرہ کی، تو وہ وہاں سے بھاگ گئے۔ اب جب بھاگ گئے تو انہوں نے نہ مال چوری کیا ہے نہ کسی کی جان لی ہے، لیکن ڈاکے کی نیت سے نکلے تھے، تو ان کی سزا یہ کہ او ينفوا من الارض، ان کو ملک بدر کیا جائے گا، ان کو ملک سے نکال دیا جائے گا، شہر سے نکال دیا جائے گا۔ اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ ان کو ملک سے نکالا جائے گا، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ان کو اگر ملک سے نکالیں گے تو یہ تو عادی مجرم ہیں، یہ یہاں سے جائیں گے دوسری جگہ جا کے وہاں فساد کریں گے، وہاں بھی یہی کام کریں گے، ڈاکے ماریں گے، لوگوں کو لوٹیں گے اور بغاوت کا پرچم اٹھائیں گے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ان کو جیل کے اندر ڈالا جائے گا، اس وقت تک یہ جیل کے اندر رہیں گے جب تک توبہ نہیں کرتے۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ ان کی رسوائی ہے دنیا کی زندگی میں، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اس سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ استدلال کرتے ہیں کہ جو شرعی سزائیں ہیں وہ اگر نافذ ہو جائیں تو اس سے بندے کے گناہ معاف نہیں ہوتے۔ ایک روایت میں تو ہے کہ اگر مسلمان کے اوپر جو شرعی سزائیں ہیں، مثلا زنا کیا تو اس کو رجم کیا جائے تو رجم سے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یا چور ہے اس کا ہاتھ کٹا تو اس کے گناہ معاف ہو گئے، لیکن امام صاحب فرماتے ہیں کہ اگر یہ معاملہ ہوتا تو وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ کا کیا مطلب ہے کہ اللہ آخرت میں جو ہے اسے بڑا عذاب دیں گے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس نے دنیا کے اندر سزا تو پائی، اس کو رجم کیا گیا، لیکن ساتھ میں اس نے توبہ کر لی دل سے، تو وہ آخرت کی سزا سے بچ گیا۔ اگر اس نے توبہ نہیں کی ہے اور اسی حالت میں اس نے دنیا کے اندر رجم کی سزا پا کے وہ دنیا سے چلا گیا تو آخرت میں اس کو بڑا عذاب دیا جائے گا، بڑے عذاب کا مستحق ہوگا۔ یعنی ایک تو یہ کہ سزا کا سامنا بھی کرے، دوسرا اس نے کرنا یہ کہ توبہ بھی کرے، تو پھر اس کے لیے آخرت میں عذاب نہیں ہوگا۔ ہاں الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، ایک صورت ہے کہ آپ یعنی کہ وہ بندہ جو جس نے چوری کی، ڈاکہ ڈالا، ٹھیک ہے، وہ توبہ کر لے آپ کے قابو پانے سے پہلے آپ نے اس کو پکڑا نہیں، پولیس کو پتہ چلا کہ جی فلاں بندے نے جو ڈکیتی کی ہے، اب ہوا یہ کہ وہ بندہ بذات خود نادم ہوا کہ یار میں نے غلط کام کیا، ٹھیک ہے، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے، وہ تھانے میں آیا اور تھانے میں آ کر کہا کہ جی میں نے یہ فلاں جگہ سے چوری کی ہے، ٹھیک ہے، میں سارا مال مسروقہ یہ واپس کرنا چاہتا ہوں، تو اب اس کو سزا نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، اس کی توبہ عند اللہ قابل قبول ہے۔ یہ صرف کس میں ہے؟ چوری میں ہے، باقی سزاؤں میں نہیں ہے۔ اب زنا میں یہ معاملہ نہیں ہے کہ نہیں جی میں توبہ کرتا ہوں آئندہ زنا نہیں کروں گا، اب لہٰذا سزا ساکت تجھے، ایسا نہیں ہوگا۔ شراب پی ہے تو اب وہ کہ نہیں میں توبہ کرتا ہوں آئندہ شراب نہیں پیوں گا، تو سزا ساکت نہیں ہوگی۔ تو یہ صرف اور صرف یعنی کہ اس معاملے کے اندر ہے کہ اگر وہ توبہ کر لے، ڈکیتی کے معاملے میں ہے کہ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو پھر اس کے اوپر کوئی سزا نافذ نہیں ہوگی۔ فرمایا کہ فَاعْلَمُوا، جان رکھو کہ ان اللہ غفور الحلیم، اللہ غفور الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے مہربان اور رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بھی دیکھیں اپنی رحمت کا پہلو جو بالکل واضح کر دیا کہ ڈاکو ہے، باغی ہیں اور جتوں کی شکل میں ہیں، لوگوں کا خون خرابہ کر رہے ہیں، لوگوں کا یعنی کہ خون بہا رہے ہیں، اور اگر وہ بھی توبہ کر لیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی توبہ بھی قبول ہے اور ان کی سزا بھی معاف ہو جاتی ہے، پھر دنیا کے اندر ان کو سزا بھی نہیں دی جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کہ اللہ کریم ہم سب کو جو ہے کاش کہ ہمارے ملک کے اندر یہ سزائیں نافذ ہو جائیں۔ آج ہمارے ملک کے اندر جو افراتفری کا عالم ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر یہ سزائیں نافذ نہیں ہیں۔ اگر یہ سزائیں نافذ ہو نا تو پھر کوئی بھی جرائم پیشہ افراد جو ہے
ان کو اس طرح کھلے مہار جو ہے کارروائیاں کرنے کی یعنی کہ اجازت قطعاً نہیں ہو سکتی۔ لیکن ہمارے ہاں کوئی قانون نہیں ہے، کرائے کے قاتل آپ کو مل جائیں گے، ٹھیک ہے نا جی، ایک سے ایک وہ بڑے یعنی کہ بڑے مشہور یعنی کہ اپنے فخری انداز پہ یعنی کہ باقاعدہ ٹی ویوں کے اندر آتے ہیں، اشتہارات کے اندر ان کے نام آتے ہیں کہ جی فلاں پتہ نہیں ظفر سپاری کیا ہے، ظفر سپاری تو پتہ نہیں کیا کیا نام ہے ان کے، ٹھیک ہے نا جی، تو وہ سپاری لے کے لوگوں کو مارتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، 10,000 روپے دیں کسی کو مروانے مار دے گا جی، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں جی۔ تو یعنی کہ انسان اتنا یعنی کہ انسان کا احترام اتنا ختم ہو چکا ہے کہ 10,000 میں بندے کی جان لی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پولیس والے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ ان جرائم پیشہ افراد کے پیچھے موجود ہوتے ہیں، جرائم کے پیچھے ان کا ہاتھ ہوتا ہے، اور تب تک جرائم یعنی کہ مجرم جو ہے وہ جرم نہیں کرتا جب تک ان کے پیچھے ان کا ہاتھ نہ ہو۔ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ بھائی ہمارے پیچھے ان لوگوں کا ہاتھ ہے، وہ تسلی کے ساتھ آتے ہیں، اور وہ جب پولیس والوں کو اطلاع کر دو تھانے میں جا کر رپورٹ کریں آپ کہ جی یہ مسئلہ ہو گیا ہے، چوکی میں جائیں، وہ کہیں گے ہاں وہ کہاں پہ ہوا کیسے ہوا، چلو جی وہ گاڑی کے ہارن وہیں سے سٹارٹ کر لیں گے۔ ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ بھاگو یہاں سے، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ یہاں پہ آپ کو یاد ہوگا یہاں پہ ڈکیتی ہوئی تھی سلیم بھائی کے پیچھے، ٹھیک ہے نا جی، اس میں میرے ساتھ 4 لڑکے تھے، 5 لڑکے تھے، وہ پانچوں کے پانچوں مارے گئے تھے۔ اس کی وجہ اس میں ایک پولیس والے کو مارا گیا تھا، پولیس والا مارا گیا نا تو وہ پانچوں کے پانچوں مار دیے، اور وہ اصل میں ان کی نالائکی یہ تھی، وہ یعنی کہ جرائم پیشہ لوگ نہیں تھے، وہ کچھ ان کے ساتھ فیکٹری کا معاملہ تھا، ٹھیک ہے نا، تنخواہوں کا اس چکر میں وہ آئے تھے، تو بہرحال وہ ناکام ہو گئے، ان کو نہ اسلحہ چلانا آتا تھا نہ کچھ ان کو آتا تھا، وہ بہرحال پولیس کے ہاتھوں مارے گئے سارے کے سارے۔ تو پولیس اگر سچائی دکھائے نا تو ایک بھی مجرم جو ہے بچ نہیں سکتا، لیکن آج پولیس ان کے پیچھے موجود ہے، ان کی وجہ سے پولیس والوں کی وجہ سے ان کو بالکل تحفظ ملا ہوا ہے، اگر تھانے کے اندر چلے بھی گئے تو 2-3 دن کے بعد چھوڑ دیں گے، اگر زیادہ پریشر ہوا تو تھانے کے اندر یا جیل کے اندر ان کو ایسی یعنی کہ زبردست قسم کی سہولیات میسر ہوتی ہیں جو عام قیدی کو نہیں ہوتی۔ تو ان کے پیچھے ان لوگوں جرائم پیشہ لوگوں کے پیچھے ان لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اگر قانون ہوگا نا، قانون کی پاسداری ہوگی اور سب کے لیے قانون ایک ہوگا کہ بھائی بڑا ہے چھوٹا ہے وزیر ہے صدر ہے جرنیل ہے، سب ان کے لیے ایک ہی قانون ہے، جب ایک قانون ہوگا تو پھر آپ دیکھیں انسان خود بخود ٹھیک ہوں گے۔ اب چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے تو یہ اتنی سخت سزائیں جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں یہ انسانوں کی بھلائی کے لیے ہیں،